کشتیاں وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 15 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 14 اسباق آپ کی خدمت میں اس کے تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے درس نمبر 15 وہ تمرینی میری مشق، یہ ایک مشق ہے اور اس میں سبق نمبر 15 کے اندر پوری تفصیلات ہم پیش کریں گے، پورا سبق کا ترجمہ اور پوری اس سے متعلق جو تفصیلات ہے وہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر تصویر میں دیکھیے دکھ رہا ہے تاج محل، ایک آگرہ میں ہے جو بہت مشہور و معروف ہے اور ہندوستان کی ایک خاص پہچان ہے تاج محل۔ کہہ رہے ہیں ھذا تاج محل فی الہندی، یہ ہندوستان کا تاج محل ہے۔ انہ آیۃ من آیات الفنی، ہندوستان کا تاج محل ہے اور یہ فنکاروں کی، بے شک یہ فنکاری کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بے شک یہ فنکاری کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ھذا اس میں اشارہ مبتدا، تاج محل کو موصوف بنا لیں اور فی الہند جار مجرور سے مل کر کے صفت ہو جائے گی محل کی، تاج موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، اضافت فیہ ہوگی، ترجمہ کاکی کے ہوگا، یعنی یہ ہندوستان کا تاج محل ہے۔ تو انہ آیۃ من آیات الفنی، بے شک یہ فنکاری کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انہ مشبہ فعل، ہو ضمیر اس کا اسم، آیت موصوف، من حرف جر، آیات الفنی مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتۃ اس میں فاعل، چونکہ اس سے پہلے آیتن ہے، اس میں فاعل، اس میں ہیا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر انہ کا اسم، انہ کی خبر، انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 2، انہ دہلی لبلدۃ کبیرۃ وہی عاصمۃ الہندی، جو ملکوں کے اور شہروں کے نام ہوتے ہیں وہ عام طور پر مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ انہ دہلی لبلدۃ کبیرۃ، بے شک دہلی ایک بہت بڑا شہر ہے۔ انہ حرف فعل، دہلی اس کا اسم، لام برائے تاکید، بلدۃ موصوف، کبیرۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، انہ اسم اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہی عاصمۃ الہندی، اور وہ ہندوستان کی راجدھانی ہے۔ عاصمہ جمع عواصم، عاصمۃ راجدھانی، اور وہ ہندوستان کی راجدھانی ہے۔ ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، عاصمۃ الہندی مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں دیکھیں ہیا استعمال ہوا، اس سے مراد جو ہے وہ دہلی ہے، چونکہ یہ مؤنث کے ملکوں اور قبیلوں اور شہروں کے نام عام طور پر مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ فیہا عدۃ جامعات معروفۃ، فیہا عدۃ جامعات معروفۃ، اس میں یعنی دہلی میں چند مشہور یونیورسٹیاں ہیں، اس میں فیہا عدۃ جامعات معروف، چند مشہور یونیورسٹیاں ہیں۔ تو یہاں پر فیہا جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابتۃ اس میں فاعل، ہیا فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مقدم، عدۃ مضاف، جامعات موصوف، معروفۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
منہا جامعہ ملیہ، اس میں سے ایک جامعہ ملیہ یعنی یونیورسٹیوں میں سے ایک جامعہ ملیہ ہے، یہ منہا خبر مقدم، اور جامعہ ملیہ پورا علم ہو کر اس کی مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهِيَ جَمِيلَةٌ جدہ، اور وہ بہت خوبصورت ہے، وَدِرَاسَتُهَا جَيِّدَةٌ، اور اس کی تعلیم عمدہ ہے۔ وَهِيَ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، وعاطفہ ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اور جمیلۃ خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جدہ یہ مفعول مطلق ہے، ایک فعل محذوف جدہ جدن کا، جدہ فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَدِرَاسَتُهَا جَيِّدَةٌ، دراستُهَا مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور جیدۃ خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور اس کی تعلیم عمدہ ہے۔ نمبر 3 ہے عثمان طالب فی جامعۃ علی جرا، علی جرا بولیں گے علی گڑھ، یہ عربی میں گاف نہیں آتا اس لیے علی جرا۔ عثمان پہ تنوین اس لیے آئی کیونکہ غیر منصرف ہے، تنوین اس لیے نہیں آئی کیونکہ غیر منصرف ہے، اور الف نون زائدتان اور علم ہے۔ عثمان طالب فی جامعہ علی گڑھ، علی جرا عثمان علی گڑھ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، عثمان علی گڑھ یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ یہاں عثمان یہ مبتدا ہوگی اور طالب یہ موصوف ہوگا، اور فی حرف جر، جامعۃ مضاف، علی جرا صفت، علی جرا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، جامعۃ مضاف، علی جرا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابت، اس میں فاعل ہوا، فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہ حریص علی مطالعۃ الکتب والصحف والمجلات، اور وہ یعنی وہ ضمیر کا مرجع عثمان، اور وہ علی مطالعۃ الکتب کتابوں، والصحف اور وہ کتابوں اخبارات، والمجلات اور رسالوں کے مطالعے کا شوقین ہے یا شائق ہے، دلدادہ ہے۔ وہ حریص علی مطالعۃ الکتب والصحف والمجلات، اور وہ کتابوں، اخبارات اور رسالوں کے مطالعوں کا شائق ہے۔ وہ محب للقراءۃ والبحث، وہ محب للقراءۃ اور پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا جو ہے وہ دلدادہ ہے، محب دلدادہ ہے یعنی پسند کرنے والا ہے، للقراءۃ پڑھنے کا، والبحث اور مطالعہ کرنے کا، اور پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا دلدادہ ہے۔ عثمان یہ ہو گیا، وہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اور حریص صفت مشبہ، اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، علی حرف جر مطالعات مضاف، کتب معطوف علیہ، واو حرفیات الصوفی معطوف عطوف، واو حرفیات مجلاتی معطوف، معطوف علیہ کتب اپنے دونوں معطوفات سے مل کر کے مضاف الیہ و مطالعہ کا، مطالعہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، حریص صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر بھی ہوگا وَهُوَ مُحِبٌّ لِلْقِرَاءَةِ وَالْبَحْثِ، اور وہ پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا دلدادہ ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، واو عاطفہ کو مان لیں گے، اور ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، محب اس میں فاعل، ہوا ضمیر فاعل، لا حرف جر، قراءتی معطوف علیہ، واو حرفیات بحثی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، محبن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انہ مجتہد حقا، بے شک واقعی وہ محنتی ہے۔ ان مشبہ فعل، ہو ضمیر اس کا اسم، مجتہد اس کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حقا یہ مفعول مطلق ہوگا، حقا فعل محذوف کا، حقا فعل محذوف ہوا فاعل، حقا مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے نمبر 4، حماد ذاہب الی السوق لشراء الازہار وہو فی غایۃ الفرح۔ حماد ذاہب الی السوق، حماد جو ہے بازار جا رہا ہے، لشراء الازہار
پھول خریدنے کے لیے، حماد پھول خریدنے کے لیے بازار جا رہا ہے، وہ فی غایت الفرحہ، اور وہ انتہائی خوش ہے، لأن الیوم یوم العید، کیونکہ آج عید کا دن ہے، ومعہ خادمہ، اور اس کے ساتھ اس کا خادم ہے، وہو ماشٍ خلفہ، اور وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے، وبیدہ سلۃ، اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے۔ حماد ذاہب الی السوق، حماد بازار جا رہا ہے پھول خریدنے کے لیے۔ حماد مبتدا، ذاہب اسم فاعل، ہوا ضمیر فاعل، الی السوق جار مجرور سے مل کر کے ظرف الاول، لام برائے لام حرف جر، شرح مضاف، اظہاری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف ثانی ذاہب کا، ذاہب اسم فاعل اپنے فاعل، اور دونوں ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر حماد مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہ فی غایت الفرح، اور وہ انتہائی خوش ہے، وہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، فی حرف جر، غایت الفرح مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابت اسم فاعل، اور ہوا فاعل اسم فاعل ابن فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر کہہ دیں گے لام برائے تعلیل، اس کو اسی طرح چھوڑ دیں، لام برائے تعلیل، ان حرف مشبہ فعل، الیوم اس کا اسم، یوم العیدی مرکب اضافی ہو کر خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر یہاں پر آپ یوں دیکھیں کہ لام کو اگر حرف جر کے طور پر جوڑیں تو آپ کو غایت کا یہاں پر جو ہے اس کو ظرف لغو بنا دیں گے، غایت مصدر مضاف، فرحی مضاف الیہ، اور پھر پورا جملہ ہو کر کے اس کا ظرف لغو، غایت مصدر مضاف مضاف الیہ، اور ظرف لغو سے مل کر کے مجرور فی حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر خبر پھر ہوا کی۔ ومعہ خادمہ، اور اس کے ساتھ اس کا خادم ہے، معہ مرکب اضافی ہو کر مفعول فی، ثابت اسم فاعل ہو کر کے موجود اسم مفعول، یا موجود اسم مفعول ہوا نائب فاعل ہو کر اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، اور خادم و مرکب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہ ماشن، اور وہ چل رہا ہے، خلفہ اس کے پیچھے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ماشن اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، خلفہ مرکب اضافی ہو کر مفعول فی، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بیدی سلۃ، اور اس کے ہاتھ میں ٹوکری ہے، بیدی بارف جر، یدی مرکب اضافی ہو کر مجرور، اور جار نے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتۃ اسم فاعل، ثابتۃ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر، ہی اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، سلۃ مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَإِنَّهُ لَخَادِمٌ وَفِيٌّ وَمُخْلِصٌ فِي عَمَلِهِ وَمَشْهُورٌ بِالْأَمَانَةِ وَالصِّدْقِ فِي بَلْدَتِهِ۔ وَإِنَّهُ لَخَادِمٌ، اور بے شک وہ بڑا وفادار خادم ہے، وَإِنَّهُ لَخَادِمٌ، بے شک وہ بڑا وفادار خادم ہے، وَمُخْلِصٌ فِي عَمَلِهِ، اور اپنے عمل میں مخلص ہے، وَمَشْهُورٌ بِالْأَمَانَةِ وَالصِّدْقِ فِي بَلْدَتِهِ، اور اپنے شہر میں امانت اور سچائی میں مشہور ہے، وَلَهُ عِزَّةٌ فِي قَوْمِهِ، اور قوم میں اس کی عزت ہے۔ واو حرف عطف، ان مشبہ فعل، ہو ضمیر اس کا اسم، لام برائے تاکید، خادم وفی، موصوف، وفی اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر کے اس کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ومخلص وفی عملی، وانہ مخلص، یہاں پر بھی نکالیں گے ان مشبہ فعل یا ہوا ضمیر نکال لیں، ان مشبہ فعل ہو ضمیر اس کا اسم، اور مخلص اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی عملی جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، مخلص اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ومشہور بالامانۃ والصدق فی بلدتی، اور اپنے شہر میں صدق، سچائی اور امانت میں مشہور ہے۔ واہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، مشہور اسم مفعول، ہوا ضمیر نائب فاعل، بارف جر امانتی معطوف علیہ، وعرف الصدق معطوف،
اور معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف الاول، فی حرف جر، بلدتی جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ ثانی، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور دونوں ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، ہوا ضمیر مرفوع منفصل محذوف مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَلَهُ عِزَّةٌ فِي قَوْمِهِ، اور قوم میں اس کی عزت ہے۔ لہو جار مجرور سے مل کر خبر مقدم، عزتن یہ مصدر، اور فی قومی اس کی جو ہے فی حرف جر، قومی مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، عزت المصدر اپنے ظرف لفظ سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایھا الاخو، اے بھائی، یہاں اس کی ترکیب کریں گے یا ایھا الاخو، یا حرف ندا قائم مقام عدو کے، عدو فعل، انا فاعل، اور ایو موصوف، ہا تنبیہ، اخو صفت، موصوف صفت سے مل کر منادہ مفعول بھی، عدو فعل اپنے فاعل منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہاں یا حرف ندا محذوف ہوگا، یا ایھا الاخو۔ آگے ہے ان الامانۃ اساس التقوی، بے شک امانت تقوی کی جڑ ہے، بے شک امانت تقوی کی بنیاد ہے۔ ان حرف شبہ فعل، امانت اس کا اسم، اساس التقوی مرکب اضافی ہو کر خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وفیہا نجاح، اور اس میں کامیابی ہے، فیہا خبر مقدم، نجاح مبتدا مؤخر۔ وجزاء الصدق جنت، جزاء الصدق یہاں لکھے، اور سچائی کا بدلہ جنت ہے۔ وجزاء الصدق جنت، اور سچائی کا بدلہ، اور اس میں کامیابی ہے، اور سچائی کا بدلہ جنت ہے۔ جزاء الصدق مرکب اضافی ہو کر خبر مقدم، جنت مبتدا مؤخر۔ وَنَجَاتٌ مِّن كُلِّ عَافَةٍ، اور ہر آفت سے نجات ہے، نجات مبتدا، من مضاف، کل من حرف جر، کل مضاف، آفت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر پھر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ فی الکذب آفات کثیرہ، اور جھوٹ میں بہت ساری آفتیں ہیں۔ وعاطفہ فی الکذب جار مجرور سے مل کر خبر مقدم، آفات کثیرہ مرکب توصیفی ہو کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر عربی بناؤ، یہاں تمرین ہے، اس کی تمرین آپ کے سامنے خوبصورت ٹیبل کے ساتھ پیش کریں گے، اور پھر تمرین کو حل کے پیش کریں گے۔ یہاں تمرین ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں عربی بناؤ کے تعلق سے، اردو اور ایک طرح عربی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، جواب عربی ہے ان اللہ غفور رحیم۔ نمبر 2 ہے بے شک خالد مطالعہ اخبارات کا شائق ہے، ان خالدا حریص علی مطالعۃ الجرائد۔ نمبر 3 اے بہن، بے کامیابی بغیر کوشش ممکن نہیں، یا ایتھا الاخت الفوز محال بدون الجہد۔ نمبر 4 بے شک موٹر سائیکل ضرور کام کی سواری ہے، ان الدراجۃ الناریۃ لمرکبۃ مفیدۃ۔ نمبر 5 بے شک یہ درخت کم پتوں والے ہیں، ان هذه الاشجار قلیلۃ الاوراق۔ نمبر 6 بے شک موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے، ان الموت خیر للمؤمن من الفتنۃ۔ نمبر 7 بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ نمبر 8 عقیل اسپتال جا رہا ہے کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے، عقیل ذاہب الی المستشفى لأن امہ مریضۃ، اور وہ اسپتال میں ہے، وہی فی المستشفى، اور وہ اسپتال میں ہے۔ اب اس کے بعد جو تمرین ہے وہ الف اور با کی ہم آپ کو ترجمہ کے حل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ملا کر، کیونکہ یہ اسی سبق سے متعلق ہے۔ سبق نمبر 15 سے متعلق یہ تمرین نمبر 1 ہے، الف ہے، اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ھذہ حدیقۃ المدرسۃ، یہ مدرسے کا باغ ہے، وفیہا اشجار کثیرۃ، اور اس میں بہت سارے درخت ہیں، ھذہ اشجار البرتقال، یہ سنترے کے درخت ہیں، ھذہ یہ سنترے کے درخت ہیں، وتلک اشجار التفاح،
اور وہ سیب کے درخت ہیں۔ تل کا منہ استعمال ہوا ہے کیونکہ اشجار جو ہے یہ جمع مکسر ہے۔ اشجار البرتقال مثمرۃ، سنترے کے درخت پھلدار ہیں، سنترے کے درخت پھلدار ہیں۔ واشجار التفاح لیست بمثمرۃ، اور سیب کے درخت پھلدار نہیں ہیں۔ ہنا مصباح صغیر وہناک ملعب کبیر۔ ہنا مصباح صغیر، یہاں ایک چھوٹا حوض ہے۔ مصباح صغیر، یہاں ایک چھوٹا حوض ہے۔ وہنالک ملعب کبیر، اور وہاں بڑا میدان ہے۔ آگے ہے الیوم مبارات، آج میچ ہے، آج میچ ہے۔ ہذہ فرقۃ المدرسۃ الثانویۃ، فرقہ مانے ہوتا ہے ٹیم، مدرسۃ الثانویہ ہائی اسکول، یہ ہائی اسکول کی ٹیم ہے۔ ہذہ فرقۃ المدرسۃ الثانویہ، یہ ہائی اسکول کی ٹیم ہے۔ وتلک فرقۃ المدرسۃ الابتدائیہ، مدرسۃ الابتدائیہ مانے ہوتا ہے پرائمری اسکول، اور وہ پرائمری اسکول کی ٹیم ہے۔ وہی سابقۃ فی اللعب، اور وہ کھیل میں آگے ہے۔ وہی سابقۃ فی اللعب، اور وہ کھیل میں آگے ہے۔ وقائدها سلمان، اور اس کا لیڈر اور کپتان، اس کو کپتان بول دیجئے، اور اس کا کپتان سلمان ہے۔ وہو لاعب ممتاز، اور وہ انوکھا شاندار کھلاڑی ہے۔ ممتاز معنی ہوتا ہے شاندار، لاعب معنی کھلاڑی، اور وہ شاندار کھلاڑی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تمرین نمبر 2 ہے، با جز ہے اس کا، اور اس کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان سعیدا معسر، بے شک سعید تنگ دست ہے، بے شک سعید معسر معنی تنگ دست ہے۔ وہو سائق الحافلۃ، اور وہ بس کا ڈرائیور ہے۔ وَلَهُ وَلَدٌ وَاحِدٌ، اور اس کا ایک لڑکا، وَبِنْتٌ وَاحِدَةٌ، اور ایک لڑکی ہے۔ إِنَّ وَلَدَهُ لَوَلَدٌ مُجْتَهِدٌ، بے شک اس کا لڑکا بہت محنتی ہے، بے شک اس کا لڑکا بہت محنتی ہے۔ وَهُوَ عَامِلٌ، اور وہ مزدور ہے، فی مصنع الدراجات، اور وہ سائیکلوں کے کارخانے میں مزدور ہے۔ بے شک اس کا لڑکا محنتی لڑکا ہے، اور وہ سائیکلوں کے کارخانے میں مزدور ہے۔ دراجات مانے سائیکلیں، مصنع مانے کارخانہ، عامل مانے مزدور، اور وہ سائیکلوں کے کارخانے میں مزدور ہے۔ وَهُوَ الْآنَ وَاقِفٌ مَعَ صَدِيقِهِ، الآن مانے اب، واقف کھڑا ہے، مع صدیقی اپنے دوست کے ساتھ، علی الشارع سڑک پر، امام البیت گھر کے سامنے، فی انتظار حافلۃ المصنع، حافل مصنع کارخانے کی بس کے انتظار میں۔ اور وہ اب اپنے دوست کے ساتھ سڑک پر گھر کے سامنے کارخانے کی بس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا، اور اگر اس کو ہم ملا کر کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا، اور وہ اب اپنے دوست کے ساتھ کارخانے کی بس کے انتظار میں گھر کے سامنے سڑک پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ اب اپنے دوست کے ساتھ کارخانے کی بس کے انتظار میں گھر کے سامنے سڑک پر کھڑا ہوا ہے۔ وَإِنَّ بِنْتَهُ لَبِنْتٌ زَكِيَّةٌ، اور بے شک اس کی لڑکی بہت ذہین لڑکی ہے۔ وَهِيَ طَالِبَةٌ فِي مَدْرَسَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ، اور وہ ایک اسلامی مدرسے کی طالبہ ہے۔ قریبۃ من البیت، پورے کا ترجمہ ہوگا، اور وہ گھر کے قریب ایک اسلامی مدرسے کی طالبہ ہے، اور وہ گھر کے قریب ایک اسلامی مدرسے کی طالبہ ہے۔ وَهِيَ طَالِبَةٌ فِي مَدْرَسَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ قَرِيبَةٌ مِنَ الْبَيْتِ، اور وہ گھر کے قریب ایک اسلامی مدرسے کی طالبہ ہے۔ وَهِيَ الْيَوْمَ فِي عُطْلَةٍ، اور وہ آج چھٹی میں ہے۔ لِأَنَّ الْيَوْمَ جُمْعَةٌ، کیونکہ آج جمعہ ہے۔ وَهِيَ الْآنَ مَشْغُولَةٌ بِغَسْلِ الثِّيَابِ مَعَ أُمِّهَا، اور وہ آج اپنی ماں کے ساتھ کپڑے دھونے میں مشغول ہے، اور وہ اب
الان اور وہ اب اپنی ماں کے ساتھ کپڑے دھونے میں مشغول ہے۔ وَإِنَّ أُمَّهَا هَذِهِ وَإِنَّ أُمَّهَا هَذِهِ لَا مِثْلَ أُمٌّ وَهِيَ عَطُوفٌ جِدًّا عَلَيْهَا وَإِنَّ أُمَّهَا هَذِهِ اور بے شک اس کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں۔ وَإِنَّ أُمَّهَا هَذِهِ اور بے شک اس کی ماں لا مثل أُمٌّ اس کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں، اور بے شک اس کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں۔ وَهِيَ عَطُوفٌ جِدًّا عَلَيْهَا اور وہ اس پر بہت مہربان ہے، وَكُلُّ أُمٍّ مُعَلِّمَةٌ لِبَنَاتِهَا وَأَوْلَادِهَا اور ہر ماں اپنی بیٹیوں کی اور اپنی اولاد کی معلمہ ہے، اور بے شک اس کی ماں لا مثل أُمٌّ اس جیسی کوئی ماں نہیں، بے شک اس کی ماں کی کوئی مثال نہیں، اور بے شک اس جیسی ماں کوئی ماں نہیں۔ وَهِيَ عَطُوفٌ عَلَيْهَا جِدًّا عَلَيْهَا اور وہ اس پر بہت مہربان ہے۔ وَكُلُّ أُمٍّ مُعَلِّمَةٌ لِبَنَاتِهَا وَأَوْلَادِهَا اور ہر ماں اپنی لڑکیوں اور اپنی لڑکوں کی استانی ہے۔ یہ جو سبق تھا مفتاح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 16، یہ آج ہم نے آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ تمرین کے حل کے ساتھ اور مشق کے حل کے ساتھ آج پیش کیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اور کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلزار مصباحی درس نظام کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔